نحمده ونصلي على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. آپ حضرات کی خدمت میں تقریباً 2 جمعوں سے یہ عرض کر رہا ہوں. بعض شوہروں کی 20 کوتاہیاں، ان سے بچنا چاہیے. نمبر 4، محفل نسواں میں شوہر کی نمائش. محفل نسواں میں عورتوں کی محفل میں شوہر کی نمائش کہ رخصتی کے رات عورتوں کی محفل میں دولہے کا داخل ہونا اور سب کے سامنے بیوی کو سونا پہنانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. کہ رخصتی کے رات عورتوں کی محفل میں دولہے کا داخل ہونا اور سب کے سامنے بیوی کو سونا پہنانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اس سے حاسدین کی نظر لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور خوشیوں کو دوسرے کی نظر بد سے بچایا جائے. یاد رکھیے، خوشی کا اظہار وقار اور شرعی حدود کے اندر ہی خوبصورت لگتا ہے. کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ نکاح خوشی کا موقع ہے. نکاح خوشی کا موقع ہے، لیکن اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پہلے رکھنا ہے کہ ہم اپنی خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کریں. اللہ تعالیٰ ہماری خوشیوں کو دوبارہ کر دیں گے، برکتوں سے بھر دیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. نمبر 5، ازدواجی تربیت کا فقدان. شوہر کا ازدواجی زندگی کے آداب سے ناواقف ہونا. وہ شادی کو محض جسمانی لذت سمجھتا ہے. وہ شادی کو محض جسمانی لذت سمجھتا ہے اور اسے عورت کے حقوق یا اس سے برتاؤ کے فن کا علم نہیں ہوتا، جس سے بیوی متنفر ہو جاتی ہے. یاد رکھیے، مرد بننا فطرت ہے، لیکن شوہر بننا ایک فن ہے. مرد بننا فطرت ہے، لیکن شوہر بننا ایک فن ہے. رشتے کو نبھانے کے لیے کتاب و سنت اور تجربہ کاروں سے ضرور رہنمائی لینی چاہیے. بے وفائی کا زہر. سوشل میڈیا کے دور میں غیر عورتوں سے تعلقات اور بے وفائی بہت آسان ہو گئی ہے. احتیاط کیا کریں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. سوشل میڈیا کے دور میں غیر عورتوں سے تعلقات اور بے وفائی بہت آسان ہو گئی ہے. اور کرتا رہتا ہوں، بد نظری سے بچیں گے
تو اپنی گھر والی کو جنت کی حور سمجھیں گے. میرے حضرت کتنا پیارا جملہ. فرمائے لگے اللہ تعالیٰ نے 1000 دروازے بند کیے اور اپنی جائز خواہش کی تکمیل کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے نکاح کا. بس جب وہ گھڑی آ جائے اللہ وہ خوشی بھی دکھلا دیں گے، لیکن اس سے پہلے احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. بھائی دنیا ہے، دنیا کی زندگی. ہاں ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی ایک بڑا اچھا جملہ کہتے رہتے ہیں، دنیا میں رب چاہیے آخرت میں من چاہیے. دنیا میں رب چاہیے آخرت میں من چاہیے. دنیا میں رب چاہیے، بس یہاں رب تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لیں. آخرت میں من چاہیے. اب ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے اپنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے لگ رہا ہیں. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ہاں بھائی شاید کچھ نہیں رہے گا یہاں. یہ دنیا اپنے کنارے پر لگی ہوئی ہے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، وہاں ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہا. مجھے گاڑی چلانے والے بھائی ڈاکٹر عاقب کہنے لگے شاہ فہد مرحوم اس قبرستان میں دفن ہے، مقبرۃ العود اس کا نام، اس قبرستان میں دفن ہے. میں حیران ہوا کہ ملک کے بادشاہ قبر میں گئے، کون سا شاہی مال ساتھ لے کر گئے؟ اگر گئے تو اپنا ایمان ساتھ لے کر گئے، اللہ میاں کو خوش کرنے والے نیک اعمال وہ ساتھ لے کر گئے، حاجیوں کی خدمت کی وہ ساتھ لے کر گئے. ہمارے بھائی ٹیلی فون بھائی، ہمارے موبائل فون والے بھائی پیچھے بیٹھے. اچھا اب تو میری بات سنیں توجہ سے. ہاں 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 میرے حضرت جامع شفیع شیخ رضی وصول صاحب رحمہ اللہ تعالی اساتذہ کرام کا مشورہ ہو رہا ہے. ایک نیک استاد حضرت سے ہر کے مرید بھی تھے اور تعلق بھی تھا. وہ مشورے کے دوران تسبیح پڑھ رہے مشورے کے دوران تسبیح پڑھ رہے. تو حضرت فرمائے لگے اپنے شیخ کی مجلس میں شیخ کی زیارت ہی تسبیح ہے. اپنے شیخ کی مجلس میں شیخ کی زیارت ہی تسبیح ہے. پوری توجہ الحمدللہ. اور قاری طیوب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں، بیان کے دوران کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ کوئی تسبیح وغیرہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ساتھ ہوتا ہے وہ بظاہر تو نیک عمل، لیکن فرمائے لگے تنبیہ فرمائے جب بیان سن رہے ہو تو پھر پوری توجہ بیان کی طرف ہوگا. یہ تو ایسا ہے جیسے ایک ہی بار کے درمیان آپ نے دوسری بار شروع کر دیا ہے، ایک ہی بار کے درمیان دوسری بار کو داخل کر دیا. ہاں پوری توجہ الحمدللہ. دین کی باتیں شربت ہوتی ہیں، یہ ٹھنڈی ہیں، مجھے اندازہ ہے یہ دور دراز ہے. یہ کہاں سے بیچارے ہمارے حفصہ اور الفنیس تشریف لائے ہوئے جمعہ پڑھنے کے لیے کہاں، اور ہمارے کتنے بزرگ ہیں لاہور کے اطراف سے، آس پاس دیہاتوں سے، دوسرے شہروں سے بڑی محبت سے تشریف لاتے ہیں. بس بات وہی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ مہمان اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت میں ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، میں ان کے قدموں کی زیارت کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں. یہ ہے آپ حضرات قدموں کی قیمت یاد رکھنا. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. تو بہرحال ہے پوری توجہ الحمدللہ. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. باقی اور اپنے نیک معمور ہوں، چلو انشاءاللہ وہ بیان کے بعد موقع ملے وہ کر لیا انشاءاللہ. اس وقت آپ کا عمل اللہ تعالیٰ کے دین کی بات کو پوری توجہ سے سن رہا ہوں.
اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اس میں مسئلہ ایک مضمون اللہ جزا خیر نصیب فرمائے ہمارے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. چلو وہی پڑھ کر سنا دیتا ہوں تھوڑا سا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ٹھیک چلو. ممبر پر بولنے کا آسان طریقہ. ہاں، ممبر پر بیان کرنے کا آسان طریقہ ہے. یہ کچھ ہماری کتاب ہے احوال السالکین سے، وہاں سے کچھ ساتھی مضامین وہ لے کر پھر اس میں شائع کر دیتے ہیں. دیکھو یہ بھی صاحب فرمائے لگے کہ ایک آدمی یہ سوال جواب کی مجلس، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہ سوال جواب کی مجلس سے بیٹھنا ہے. یہ بھی ہمارے حضرت عہدہ حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے عظیم بزرگ استاد بھی تھے. میں نے قلم پکڑنا حضرت سے ہی سیکھا تقریباً. البا جی یہ تختیاں ہیں، یعنی خوش خطی حضرت سے سیکھی الحمدللہ. عربی کا جو خط آپ سے چل ہی لیتا ہوں الحمدللہ. چلو الحمدللہ. وہ تو ہمارے چوڑ جی والے بروز صاحب فرمائے لگے ہم نے انگریز سے لکھنا نہیں سیکھا، آگے ہم لکھنا پڑھنا پہلے بھی جانتے تھے الحمدللہ. انگریز وہ تو ہمارے شاگرد ہیں. یہ اندلس میں ہماری یونیورسٹیاں تھی، اسلامی یونیورسٹیاں تھی، یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. اللہ تعالیٰ اپنی بس انگریزی پڑھیں لیکن غالب ہو کر پڑھیں، مغلوب ہو کر نہیں آتا. ہاں یہ ہمارے سکول کالج کے بچے آتے رہتے ہیں. اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے. میں وہاں یہ رمضان میں یہ گورنمنٹ کالج ہے، گورنمنٹ کالج کا ہاسٹل ہے، وہاں پر ہمارے بھائی نے دعوت دی. وہاں کے جو خطیب صاحب ہیں جمعے میں بھی، جمعے کے بعد بھی تشریف لاتے رہتے ہیں کبھی. اللہ تو وہاں ہاسٹل میں دعوت دی تو وہاں ایک بھائی کالج کے طلباء کو کہنے لگے کہ آپ کی سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی اور صحبت نے کی ہے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. نیت خدمت کی اور صحبت نے کیا. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. صحبت نیک ہو تو ہماری ہر صلاحیت اللہ تعالیٰ کی خوشی میں استعمال ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں استعمال ہو گیا. ہمارے حافظ صاحب تشریف فرما ہیں، جنرل ضیاء الحق مرحوم کے بھانجے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ان کے والد گرامی گورنمنٹ کالج کے پرنسپل رہے آخر، یہاں بھی شیخ پورے میں بھی گئی الحمدللہ. پاکستان بننے سے پہلے ہیں مجھے بتلایا تھا پی ایچ ڈی کر رکھی تھی. کس چیز میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی؟ ہاں کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی. پاکستان بننے سے پہلے لندن سے غالباً برطانیہ سے کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کیا. لیکن جامع شفیع کے بانی حرم مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کا تعلق الحمدللہ. ان کے دادا جان مرحوم تھے، وہ پیشے کے لحاظ سے وکیل تھے، میں نے سنایا تھا. والد صاحب یہاں شیخ پورے میں ایک گورنمنٹ کالج میں وہاں کے پرنسپل تھے. لیکن چونکہ حرم مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کا بیت کا تعلق، دیکھو اللہ والوں کی نیک صحبت کی برکت سے
دنیا کی آنکھیں بھی کھلتی ہیں اور آخرت کی آنکھیں بھی کھلتی ہیں. ہاں دنیا بھی روشن ہوتی ہے اور آخرت بھی روشن ہوتی ہے. اپنے مقصد کا پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. تو اپنی والد صاحب فیصل آباد میں تھے، اپنے والد صاحب سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے. وہاں پر شکر سے وہ اپنا کھانا خود برتن میں خود کھانا پکوا کر لے گئے، ڈال کر لے گئے. جب وہاں گھر پہنچے تو دادی صاحبہ نے کھانا پیش کیا، دادی صاحبہ نے کھانا پیش کیا تو والد صاحب نے بجائے دادی صاحبہ کھانا کھانے کے اپنے برتن سے وہ کھانا نکال کر کھانے لگے. تو ان کی جو والدہ صاحبہ وہ ناراض ہوئی. دادی صاحبہ نے، ہاں ان کی تو والدہ تھی، تو والدہ صاحبہ ناراض ہوئی. ناراض ہو کر پنجابی زبان میں جملہ کہا کہ تم رن دا پکیا ہوا کھانا کھا لینا ہے، ماں دے ہاتھ دا پکا نہیں کھانا. تم رن دا پکیا ہوا کھانا کھا لینا، ماں دے ہاتھ دا پکا نہیں کھانا. آپ گھر والی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھا لیتے ہیں، میں ماں ہوں، اپنی ماں کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے. دل میں جو بات تھی وہ کر دی. مجھے بات دراصل یہ ہے کہ میرے والد صاحب پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں، مجھے ان کی کمائی میں کچھ شبہ سا ہے، اس لیے میں اپنے وہاں سے شخپورے سے اپنا کھانا پکوا کر لایا ہوں. پھر شام کو والد صاحب گھر پر تشریف لائے تو دائی صاحب نے والدہ صاحب بتلایا کہ تیرا پتر یہ کہہ رہے، تیرا پتر یہ کہہ رہے، تیرا پتر یہ کہہ رہے. پھر والد صاحب نے بڑا عجیب جملہ کہا، ہمارے نیک وکلاء ہیں، سب کے لیے ہم نصیحت بھی ہے اس میں، ہے نا. والد صاحب نے بڑا پیارا جملہ کہا، فرمانے لگے ٹھیک ہے میں پیشے کے لحاظ سے وکیل ہوں، لیکن آج تک میں نے کبھی کوئی جھوٹا کیس نہیں لیا، کوئی غلط قسم کا کیس نہیں لیا، اپنی حق حلال کی روزی کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پالا ہے. لا 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 لا. ہاں پھر فرمانے لگے یہ میرے بیٹے میں جو تقوی کا نور ہے یہ بھی میری حلال کمائی کی برکت سے ہے. اللہ اپنی مہربان ہے. جب رحمۃ اللہ کو معلوم ہوا پر میں اپنے والد صاحب سے معافی مانگوں جا کر الحمد للہ، یہ آپ نے کیسا جملہ کہہ دیا. کرتا رہتا ہوں پیشہ کوئی بھی ہو یہ ضرورت ہے. دیکھو یہ وکالت کا شعبہ، یہ مظلوم کی فریاد رسی کا شعبہ ہے. آج کل جیسا نظام چلا ہوا ہے، اب مقدمات ہیں، ان میں مدد ہم نہیں کر سکتے. آگنا جیلوں میں جو لوگ قید ہیں ان کی مدد ہم نہیں کر سکتے. آگنا باقاعدہ کل پرسوں بخاری شریف میں باول وکالہ پڑھ رہے تھے. آگنا وکالہ کے ابواب ہیں نا. شریعت مطہرہ قدم قدم پر رہنمائی کرانا. اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اے صاحب فرمائے لگے کہ ایک آدمی ممبر پر خیر کی بات کر رہا ہے اور سننے والوں میں سے کسی کی خواہش ہو کہ میرا بھی اس بات کرنے میں حصہ پڑ جائے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ مجلس میں سوال نہیں ہے، یہ سوال جواب کی مجلس ہوتی ہے، اس سے پھر ایسے سوال آتے ہیں. اور شیخ صاحب کی خواہش ہوگی، ہمارے پورے مجمع کی خواہش ہوگی. سبحان اللہ. ایک صاحب فرمانے لگے کہ ایک آدمی ممبر پر خیر کی بات کر رہا ہے اور سننے والوں میں سے کسی کی خواہش ہو کہ میرا بھی اس بات کے کرنے میں حصہ پڑ جائے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ توفیق سے بندے نے رکھیا کہ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ واعظ و نصیحت کرنے والے سے کوئی خیر کا جملہ نکل جائے، اس کو اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ سامعین کی توجہ کا اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ سمجھے. اس لیے کرتا رہتا ہوں مجلس میں جو خیر کی بات ہوتی ہے وہ سب کے لیے صدقہ جاری ہوتی ہے.
اب یہ باتیں میں کمرے میں بیٹھ کر نہیں کر سکتا یا کرنا، جو آپ حضرات کی مبارک مجلس سے، نیک مجلس اور آپ کے چہروں کی زیارت سے اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ایک بھائی مجھ سے کہنے لگے میں ہی ممبر پر بیان کروں، میں نے اسے کہا کہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ بس یہ دعا کر لیا کریں کہ یا اللہ جو بیان کرنے والے ہیں ان کی زبان سے خیر کا جملہ کہلوا دیجیے۔ کہ بھائی کہنے لگے کہ میں بھی ممبر پر بیان کروں، میں نے اسے تو اللہ بیان کی بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے، لیکن ابھی وہ کرتے بھی ہوں گے انشاءاللہ اپنے اپنے موقع پر الحمدللہ، کبھی بیان سن رہے ہیں، سننے کا موقع ہے، پر میں نے اسے کہا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بس یہ کر لیا کریں کہ یا اللہ یہ جو بیان کرنے والے ہیں ان کی زبان سے خیر کا جملہ کہلوا دیجیے، ان کو ایسی بات کہنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے جس سے مخلوق خدا کو نفع پہنچے اور آپ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو۔ فرمائے اس دعا کی برکت سے بیان وہ کریں گے ثواب آپ کو ملے گا الحمدللہ، ان کو بھی ثواب ملے گا اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی ثواب ملے گا الحمدللہ۔ ہر بات بتائیے کتنی آسان الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں پوری توجہ، دین کی بات ہے نا، عمل کی نیت سے الحمد، کچھ نہیں ہے دنیا کی بہوا الحمدللہ، سب کچھ یہی رہ جائے گا اللہ۔ ہمیں دنیا میں کوئی جانے نہ جانے، بس جن کے لیے کر رہے ہیں وہ جانے اللہ۔ اس لیے میرے فرمانے لگے بچوں کو جو اسکول میں کہلواتے ہیں کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے، فرمایا یہ لفظ ٹھیک نہیں، بچوں کو یوں کہلواؤ کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ کہ اللہ پاک کی ذات خوش ہو جائے گا۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ جیسے ہمارے تبلیغ جماعت والے مشورے سے کسی ایک کا بیان طے کر دیں، بعض مرتبہ دوسرے کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میں بیان کروں، بس آپ کا بیان دعائے خیر ہے، بس اب آپ کو بیان ہے کہ آپ دعائے خیر ہے، دعائے خیر ہے کہ بس آپ یہ دعا کریں کہ میرے بھائی کی زبان سے اللہ تعالیٰ خیر کا جملہ کہلوا دے جس سے سب کو فائدہ پہنچے۔ کیا معلوم ان کے ٹوٹے پھوٹے اس بول میں اللہ تعالیٰ کی ذات اثر ڈال دے، کیا معلوم ان کی ٹوٹے پھوٹے بول میں آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسا اثر ڈال دے اور سب کو فائدہ پہنچے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں کوئی لچھے دار تقریر کو نہیں بلکہ وہ اندر کے درد کے فکر تڑپ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فیصلے اندر کی تڑپ پر ہوتے ہیں۔ ہمارے بعد ہی سرحد کے خیبر پختونخوا کے بوڑھے بوڑھے حضرات اردو کا ایک لفظ نہیں جانتے، لیکن قربانی کے ساتھ بڑھاپے کے عالم میں بسر اٹھا رکھا ہے اور قربانی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، پتہ نہیں ایک ایک قدم پر کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ جو قربانی والے قدم ہیں ان کے اوپر ان کے نیک اثرات ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں یہ میوات کا علاقہ ہے، میوات کا علاقہ مجھے ایک گرو فرمانے لگا، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک عرصہ محنت کے بعد کوشش کے بعد جب پہلی تبلیغ جماعت بھیجی میوات میں تبلیغ جماعت بھیجی، تبلیغ کا کام بھی بڑی برکت والا کام ہے الحمدللہ۔ چلو اللہ وقت لگانے کی توفیق نصیب فرمائے، وقت بھی لگا لیں۔ آخری درجہ یہ ہے کم از کم ان کی طرف محبت کی نظر سے دیکھ لیا کریں الحمدللہ، اور محبت کی نظر ایسی ہے کہ وہ سب میں حصہ پڑ رہا۔ یہ مدارس میں بچے پڑھ رہے ہیں، ان کی طرف محبت کی نظر سے دیکھ لیا، آگے ہیں یہ محبت کا دیکھنا یہ خود یہ ایسا عمل ہے، دل کا عمل ہے کہ جو اجر و ثواب سے بھرا ہوا ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرما لگا۔ ہاں ابو داؤد شریف میں ایک حدیث گزری، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارے کہ یا رسول اللہ
الرجل يحب القوم، الرجل يحب القوم، نکال کے دکھلاتا آپ کو، الرجل يحب القوم، کہ ایک آدمی ایسی قوم سے محبت کرتا ہے، ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. الرجل يحب القوم، ایک آدمی ایسی قوم سے محبت کرتا ہے، ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. مثلا قرآن پاک پڑھنے والوں سے محبت، حدیث شریف پڑھنے والوں سے محبت، اللہ تعالیٰ کے نیک رستے میں سفر کرنے والوں سے محبت ہے. فرمایا ولا یستطیع ان یعمل کعملہم، کہ یہ خود ان جیسا عمل نہیں کر سکتا، یہ خود ان جیسا عمل نہیں کر، ولا یستطیع ان یعمل کعملہم، کہ یہ خود ان جیسا عمل نہیں کر سکتا، لیکن ان سے محبت رکھتا ہے. اپنی اور دیکھو گھر کی مصروفیات ہیں، یہ بچے پڑھ رہے ہیں یہاں پر، عرض کرتا رہتا ہوں بھائی آپ جب پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں، پیچھے اگر گھر کی ذمہ داری میں تو ہے نہیں اپنا، وہ گھر کی ساری ذمہ داری ہیں والدین نے سنبھال رکھی ہے، بڑے بھائیوں نے سنبھال رکھی ہے، وہ آپ کی پڑھائی میں برابر کے شریک ہے. بلکہ ہمارے مدارس ہے یہ ایک لقمے کی جو یہ خدمت کر رہا ہے اور نہیں میرے کو ان کی طرف محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، وہ سب آپ کے پڑھائی میں شریک ہے. بچے جہاں بھی ہوں سب ہمارے اپنے ہی ہیں الحمدللہ، ہم مدرسے میں پڑھیں یہاں بھی الحمدللہ، سکول کالج کے بچے بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں. یہ پورا نظام ہی خدمت سے جوڑ رکھا ہے اللہ تعالیٰ. اصل چیز ہے نیک تربیت، نیک و صحبت یاد رہنا ہے. ہمارے ایک بھائی ہیں نا، ان کا محبت کا تعلق بھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. وہ تھوڑا بہت یہ بیت کا سلسلے کا آغاز کیا تو میرے حضرت کی اجازت کے بعد سب سے پہلی بیت انہوں نے کی. مہرشی صاحب میں سمجھتا تھا یہ پیری مریدی بڑی مزے کی چیز ہے، نہیں، پیٹ پر پتھر باندھنے کی چیز ہے، پیٹ پر پتھر باندھنے کی چیز ہے. اپنا من مٹا ہوا نہ ہو، دوسرے کیا مٹائے گا اللہ تعالیٰ. پھونکنا پڑتا ہے، اپنے دیکھنا پڑتا ہے. اللہ تو کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ. ہمارے ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے لوگ آخر زندگی کو دیکھ کر دھوکہ ہی کھاتے ہیں. اللہ اپنی مہربانی ہے. میں ایک مرتبہ حالانکہ سب دور دیکھے الحمدللہ، سن 75-76 سے میں گھر سے نکلا ہوں چٹائیوں پر، تقریباً 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. تعلیم کا زمانہ گزرا، پھر یہ سارا سلسلہ، پھر اس کے بعد تقریباً اب تو میرا خیال کوئی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا 34-35 سال تک طلباء کو خدمت کرتے ہوئے ہو گئے، ان کو پڑھاتے ہوئے تکرار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قبول فرمایا. اس سے پہلے 11-12 سال تقریباً پڑھائی کا عرصہ. اللہ تعالیٰ سب دوڑ دیکھے الحمدللہ. آ جاتے ہیں حالات بھی آ جاتے ہیں. لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَلِلْعِلْمِ آفَاتٌ. ہمارے حضرت چبڑی والے گروپ سے آپ فرمائیں گے لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ، کہ ہر چیز کے لیے ایک آفت ہوتی، ایک آفت، اور علم کے لیے بہت سی آفتیں ہوتی ہیں، پریشان. ہمارے طلباء ہیں ان پر گھڑی آتی ہیں. بعض دفعہ یہ بچے ہیں بالکل 15 پارے حفظ کر لیے، 20 پارے حفظ کر لیے، اور پھر اس کے بعد دل پر ایسی گھڑی آتی کہ اب پڑھائی کو چھوڑ دوں کہیں میں باہر. ایسی گھڑی بھی آتی ہے نا. کرتا رہتا ہوں ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا ہے. ہاں ہم بھی گزرے اس گھڑی سے. میں نارم منڈی میں قرآن کو حفظ کرتا تھا. ہمارے ایک بڑے ماموں صاحب ان سے حفظ کرتا تھا. چھوٹے ماموں صاحب جو وہ گھر آ گئے، میرا دل نہیں لگا، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے پڑھائی چھوڑ کر آگے گھر. اللہ پتہ نہیں کیسے اللہ نے پہنچا ہی دیا. نارم منڈی سے پڑھائی چھوڑ کر وہاں واپس گھر آ گیا.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میں چھوٹا ہی تھا، ہمارے گاؤں سے ریلوے اسٹیشن 1 میل کے فاصلے پر ہے. اب تو خیر سڑک بن گئی ہے، لیکن جو ریلوے اسٹیشن ہے رسول پورہ ہلو کی ریلوے اسٹیشن ہے، اس سے 1 میل کا تقریباً پیدل فاصلہ ہے. تقریباً کوئی 20 منٹ یا 25 منٹ لگ جاتے ہیں پہنچتے ہیں وہاں سے. تو بہرحال اب میرا دل کرا نہ جاؤں، پڑھائی چھوڑ دوں بالکل. یاد رہتا میری والدہ صاحب ہیں، اللہ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، وہ مجھے لے کر آئی وہاں سے گاؤں سے. اور میرے ماموں صاحب وہ ریل گاڑی میں پیچھے سے آ رہے تھے، ریل گاڑی اگر ریلوے اسٹیشن کھڑی ہوئی ہے. اور وہ اب والدہ صاحب کہ اب بیٹھو. میں کہا میں نہیں بیٹھا رو رہا میرا. والدہ صاحب ہمت والی تھی، انہوں نے میرا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں پکڑا اور اٹھا کر ریل گاڑی کے ڈبے میں ڈال دیا. میں سمجھ رہا تھا کہ یہ والدہ صاحب بڑے ظلم کر رہی میرے اوپر. اب اندازہ ہوتا ہے آگے کہ اس میں ان کی کتنی شفقتیں اور محبت چھپی ہے. وہ اگر میرے رونے دھونے میں آ جاتی یا کہ میں ہوں اور مجھے بھائی پھر یہ آپ کے پاس میں کیسے پہنچتا رہا، یہ آپ کی خدمت میں آپ بھائی. یہ بچوں کی ہر حالت جو ہوتی ہے نا وہ قابل تربیت کی ضرورت بھی ہوتی ہے، کہنے سننے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی ہاں یہ بچوں پر گھڑی آ جاتی ہیں اپنے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. الحمدللہ ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا ہے آگے. ہاں باقی اللہ تعالیٰ اللہ ہمارے بچوں کو اللہ قبول فرمائے. بعض بچے پڑھائی میں کمزور ہوتے ہیں اور خدمت میں آگے لگ جاتے ہیں، خدمت میں نکل جاتے ہیں پڑھائی میں. وہ ہوتا ہے نظام ہے نا، یہ نہیں کہ سارے بالکل پہلی پوزیشن لے بھائی جنہوں نے پوزیشن نہیں لی وہ کہاں جائیں یار. چلو بچوں سے کرتا رہتا ہوں، محنت اور کوشش کے باوجود امتحان میں نمبر کم بھی آ جائے گھبرائے نہیں. عرش پر نمبر طلب پر لگتے ہیں، وہ لگ گئے سب پر. لیے ہمارے ہر شاہ ابا الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیانت کے ساتھ فیل ہو جانا خیانت کے ساتھ پاس ہونے سے بہتر ہے. دیانت کے ساتھ فیل ہو جانا خیانت کے ساتھ پاس ہونے سے بہتر ہے. اللہ محنت اور کوشش کے باوجود امتحان میں نمبر کم بھی آ جائیں گھبرائے نہیں. عرش پر نمبر طلب پر لگتے ہیں، وہ لگ گئے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربان، کبھی مایوس نہ ہو، حوصلے میں رہنا. اب یہ حکومتوں کی طرف سے چند ایک سیٹیں نکلتی ہیں اور بچے بہت سے امتحان دینے والے ہوتے ہیں. 2-4 کو چلو وہاں پر اگر موقع مل گیا خدمت کا. اب باقی حضرات ہیں چلو دل میں ہے، بس دل میں آپ دل میں آ کر ہیں. ہاں ان کے لیے بھی دعائی کریں. ہمارے بھائی کو خدمت کا موقع مل گیا ہے، یا اللہ ان کو آپ خدمت کی توفیق عطا فرما. حسد نہیں کرنا ہے. ہاں غبطہ جائز ہے. حسد کہتے ہیں کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر اس کے چھیننے کی تمنا کرنا. اللہ اس سے بچائے. اللہ اس سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. کہ حسد یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کھا جاتی ہے. میں نے پہلے بھی رکھا اور کرتا رہوں گا. مدینہ منورہ میں ایک عرصے تک یہ فضا رہی. مدینہ منورہ میں ایک عرصے تک یہ فضا رہی. یہاں ایک بھائی کی دکان ہے، اللہ نے ان کی دن بھر کی ضرورت کا روزی کا بندوبست کر دیا ہے. اور قریب ایک اور بھائی کی دکان ہے جن کے پاس ابھی تک کوئی سودا خریدنے کا نہیں آیا. اب اگر کوئی گاہک ان کے پاس سودا خریدنے کے لیے آتا ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے میری دال روٹی کا بندوبست کر دیا ہے، یہ قریب میرے بھائی کی دکان ہے، آپ ان سے جا کر سودا خریدیں. یہ تھی محبت کی فضا. مسلمان باتوں کی وجہ سے نہیں، اپنی اس ہمدردی کے جذبے سے، خیر خواہی کے جذبے سے اس سے چمکا ہے. الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرما دیتا. کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے،
کاروبار کرنا دنیا نہیں، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ لا ملازمت کرنا دنیا نہیں، ملازمت میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ کھیتی باڑی کرنا دنیا نہیں، کھیتی باڑی میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ اللہ اپنی میں بھی سنا رہا تھا ہمارے محکمے میں ڈی جی ہیں، ڈائریکٹر جنرل ہیں ایک محکمے کا، نام میں نہیں لیتا ہوں میں، اب بھی ہیں ہم حاضر سروس ہیں وہاں۔ تو مجھے بتلانے لگے ان کا محبت کا تعلق، پہلے مجھے بتلانے لگے کہ مجھے ایمانداری کی وجہ سے، بس اپنی ایمانداری کے ساتھ خدمت کی، اس کی وجہ سے پورے صوبے میں اول نمبر آیا اور حکومت والوں نے باقاعدہ انعام دیے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ پروموشن کا ہوتے ہوئے اب وہ ڈی جی، پھر خود مجھے بتلایا کہنے کہ مجھ سے پہلے ڈی جی تھے ڈائریکٹر جنرل کے، مجھ سے پہلے ڈی جی، وہ ان کی 12 گاڑی، حکومت کی 12 گاڑی رکھی ہوئی تھی، حکومت کی 12 گاڑی۔ چلو بیٹھنا تو ایک ہی گاڑی میں ہی ہے نا، میں بھی ڈی جی لگا ہوں، میں نے صرف ایک گاڑی رکھی ہے جو اپنی ضرورت کے لیے ہے۔ یہ حکومتی مناصب یہ بھی ہمارے پاس امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنے عمال کو، کارندوں کو، جو کام کرنے والے لوگ تھے ان کو خط لکھا، سب کو خط لکھا تھا، اپنے عمال کو خط لکھا، انہیں اپنے گورنر کو خط لکھا کہ سرکاری کاغذ استعمال کرو تو چھوٹے خط میں لکھو، سرکاری کاغذ استعمال کرو تو چھوٹے خط میں لکھو تاکہ سرکاری کاغذ کم سے کم استعمال ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تو بہرحال بڑے حضرات پہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ چلو کم ہے اتنا الحمدللہ، جہاں تک ہو سکے چلو خیر کی کلمات اس لیے کرتا ہوں۔ دیکھو ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر الحمدللہ۔ یہاں اگر فقیر اپنی جھونپڑیاں مسافر ہے تو بادشاہ اپنے محل مسافر ہے، سب نے جانا ہے۔ تو لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ بس یہ غرض ہے ہماری زندگی کی، اور یہ غرض ہر وقت بس نے دل میں حاضر رہنی چاہیے، اس کا استحضار رہنا چاہیے۔ اور اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان بھائی جنہیں، بہت آسان، ہمارے بزرگ سلطان صاحب بہت آسان۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی۔ نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، زبان سے سچ بول لے اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، دین کی بات محبت سن لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، قدم قدم پر اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے۔ اللہ اپنی یہ ہماری غرض ہے۔ اللہ جمعہ کا مقصد یہی ہوتا ہے، مل جل کر بیٹھنے سے، یہ دین کی باتیں سننے سنانے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے اور آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرتا۔ آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنتی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت۔ ہمارے حاجی عبدالرزاق صاحب تھے، بڑے بھائی تھے، ہاں ان کو سناتا رہتا ہوں۔ ان کے ماموں پاکستان کے صدر تھے، میں دیکھتا تھا یہاں پر یہ واپٹا کے دفتر میں وہ افسر تھے، جا کر واپٹا کے دفتر، لیکن اپنے بیچارے سائیکل کے اوپر ہی آتے جاتے تھے۔ گنجائش ہے، کوئی گاڑی کی بھی گنجائش ہے، وہ اپنی حق لال کی روزی سے خرید لے، کوئی حرج نہیں الحمد للہ، یہ سب ضرورتیں ہیں الحمد للہ، لیکن اپنی وہ سائیکل کے اوپر ہی آتے جاتے تھے۔ کوئی جب بھی کوئی دفتر سے کوئی فرصت وقت ہوتا، مسجد کونے میں بیٹھ کر بس اللہ اللہ کرتے رہتے، اللہ تعالیٰ ذکر کرتے رہتے۔ وہ پرانی جو مسجد تھی وہاں پر اللہ تعالیٰ، مجھے حفصہ نے بتلایا کہ دفتر میں آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے، دفتر کا پنکھا استعمال نہیں کرتے تھے، کہتے میرا بھی ڈیوٹی کو کرنی شروع کر۔ بھائی بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے ہر جگہ ہی ہوتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں آپ بھی اللہ تعالیٰ کے انہیں نیک بندوں میں سے ہیں الحمدللہ، کچھ نہیں ہے نا۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہمارے حفصات والد صاحب، ان کے والد صاحب حالانکہ جامع شفیہ کے ناظم بھی رہے یا ایسے ہیں وہاں پر ہے. مجھے حفصہ نے بتلایا کہ اس بتی والا بھی فرمایا بس وہ بیت الخلاء میں جاتے تو بس وہ بیت الخلاء کا بلب بھی استعمال نہیں کرتے، بس وہ اندھیرے میں ہی لیتے تاکہ یہاں تک. اللہ تعالیٰ یعنی بڑے بڑے نیک لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں الحمدللہ، اللہ نے رکھا ہے سلسلہ الحمدللہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے بس یہ باتیں اس لیے ہوتی ہیں، ان میں بھی ایک راہیں ملتی ہیں الحمدللہ. یہ پنکھے ہیں، یہ بھی امانت ہوتی ہیں اللہ. ہمارے چبڑجی والے بروز سال ہیں، میں ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھا ہوا اس ساؤں کے پاس ہے، تو بس وہ اب چونکہ راستے کی مسجد تھی، اب وہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے اور پنکھا چل رہا، پنکھا بند کیے بغیر چلے جاتے. وہ بیچارے جلدی میں ہوتے، ان کو خیال ہی نہیں ہوتا پنکھا ہی بند کرنا ہے. تو اس سائڈ دیکھ رہے ہوتے کون سا پنکھا خالی ہوا ہے جس کے نیچے کوئی نمازی فوراً مجھے میں بیٹھا ہوا پاک فرمایا یہ پنکھا بند کرو، جاتا یہ پنکھا بند کرو، یہ خالی چل رہا ہے، پنکھا چل رہا ہے. میں گیا تو کچھ وہ پرانی طرح کے بٹن تھے، مجھے سمجھ نہیں آیا کس طرح ان کو بند کرنا ہے. پھر بڑے صحیح خود ہی بیچارے اٹھ کر آئے، تو پھر وہ ان کو پرانی طرح کے بٹن دیے، نئے بٹن نہیں آئے، وہ پرانی طرح کے کچھ دے گئے. تو پھر اس نے خود ہی بند کیا وہ پنکھا لگانا. ہمارے بڑے حضرات الحمدللہ خیال رکھنے والے الحمدللہ. گھر میں بھی جہاں تک ہو سکے وہاں بھی خیال رکھیں. کوئی زائد بتی چل رہی ہے احتیاط کریں. آخر گھر کی چیزیں بھی ہمارے پاس ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے نا. ہاں تو رزق کی بھی قدر دانی آ گئی الحمدللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رزق کی ناقدری کی. آپ فرمایا ہر المؤمنین اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا رزق کی ناقدری کی وجہ سے رزق کی برکت اٹھ جاتی ہے، اور فرمایا پھر یہ نسلوں تک جاتی ہے. اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. رزق کی قدر کرنی چاہیے. ہاں بیاہ شادی میں بھی ہیں جی اتنا جی وہاں اس میں بھی احتیاط کے ساتھ ہی لگا. جاتا ہوں سرحد واروں میں جاتا ہوں، وہاں پر تو وہاں دیں ہم بیچارے ان کا تو معمول یہ ہوتا ہے کہ پہلے مہمان کو کھلائیں گے پھر خود کھائیں گے. آپ نا پہلے مہمان کو، یہ سرحد وغیرہ ہے بلوچستان وغیرہ وہاں، اور پھر مہمان کا بچہ وہ کھاتے ہیں. پھر مجھے بتلانے لگے کوئٹہ میں کہ ہماری جو مہمان کا بچہ وہ ہم کئی دن تک کھاتے ہیں، بلکہ یہ آس پاس اگر زیادہ ہو تو پھر گھروں میں بھی تقسیم کرتے ہیں، محلے میں تقسیم کر دیتے ہیں. اللہ اپنی ماں. تو بہرحال یہ خیر کی باتیں ہیں. اللہ پاک ہدایت. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اللہ پاک ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے بزرگوں میں بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود، اور اللہ برکت و کر دے. بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں. اللہ سب کو نصیب فرمائے. آمین آمین.